الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا ہم 8th کلاس کی اردو کا سبق نمبر 21 پڑھ رہے تھے 21، جس کا عنوان ہے خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ ہم نے ریڈنگ بھی کر لی تھی مکمل، اب ہم مشقی سوالات کی طرف جائیں گے اور ان کے اندر سوال جواب حل کریں گے اور باقی جو خالی جگہ وغیرہ ہے وہ بھی پر کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے صرف جواب لکھ دیے ہیں، سوال آپ نے اپنی کتاب سے دیکھنے ہیں اور یہ نوٹ بک پہ سوال نہیں لکھنے، بس آپ نے کتاب کے اوپر ہی نشان لگا لینے ہیں یا سوالوں کے آگے ہی جواب لکھ لینے ہیں اگر جواب مختصر ہیں۔ اگر جواب تفصیلی ہے تو پھر آپ ریڈنگ کے اندر ہی نشان لگا لیں گے۔ دیکھیں آپ کتاب کھول لیں۔ بیٹا پہلا سوال ہے، سبق خواتین کا مقام اور ان کے حقوق کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا سوال، سکول کے ہال کو کیوں سجایا گیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے، سالانہ تقریری مقابلوں کے لیے ہال کو سجایا گیا تھا۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو ہال ہے نا، یہ اس ہا کے ساتھ ہے۔ اگر دوسرے حال کے ساتھ ہو، باریک ہا کے ساتھ، پھر اس کا معنی حال چال ہو جاتا ہے کہ بھئی حالت کیسی ہے، کیا حال ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حال جو کمرہ ہوتا ہے، بڑا کمرہ کھلا حال نما، تو حال اس طرح ہوتا ہے، حال ایسے لکھا جاتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، بعض بچے اس میں فرق نہیں کر سکتے، وہ اس حال کو باریک ہا کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، ہا حلوے والی کے ساتھ، تو پھر اس کا معنی اور ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ پہلے سوال کا جواب آ گیا کہ سالانہ تقریری مقابلوں کے لیے سکول کے ہال کو سجایا گیا تھا۔ دوسرا، تقریری مقابلے کا موضوع کیا تھا؟ جواب نمبر 2، تقریری مقابلے کا موضوع خواتین کا مقام اور ان کے حقوق تھا۔ سوال نمبر 3، ثنا نے کس تاریک دور کا حوالہ دیا؟ ثنا نے اسلام سے قبل سرزمین حجاز کے تاریک دور کا حوالہ دیا کہ اسلام کی روشنی پھوٹنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو حالات سے تھے سرزمین عرب کے، اس دور کا حوالہ دیا۔ سوال نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کے والدین کو کیا نوید سنائی؟ یعنی جو بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں، بیٹیوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کو کیا خوشخبری سنائی؟ جواب، جو والدین اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش اور تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور ان کی شادی کر کے اپنے فرائض پورے کرتے ہیں، وہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ یہ کہ سمجھانے کے لیے کہ ہاتھ کی 2 انگلیاں جیسے ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ جنت میں اتنے قریب ہوں گے۔ یہ ایک فضیلت ہے، یہ ایک مقام ہے جو کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ آگے سوال نمبر 5 ہے کہ اسلام میں خواتین کو کیا مقام دیا گیا ہے؟ جواب، اسلام میں خواتین کو بہت عزت اور تکریم سے نوازا گیا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت کہا گیا ہے، بیٹی اور بہن کو عزت کا نشان اور بیوی کو گھر کی محافظ اور مالکن کہا گیا ہے۔ ایک مرد کے ساتھ عورتوں کے یہی رشتے ہوتے ہیں، یا تو کسی عورت کے ساتھ تعلق ہوگا ماں کا، کسی عورت کے ساتھ تعلق ہوگا بہن کا، کسی عورت کے ساتھ تعلق ہوگا بیٹی کا، کسی عورت کے ساتھ تعلق ہوگا بیوی کا۔ تو ان تمام کے حقوق تفصیل کے ساتھ اسلام کے اندر ہے۔ ماں ہے تو ماں کے قدموں تلے جنت بتائی گئی ہے، بیوی ہے تو اس کے نان نفقے کی ذمہ داری بتائی گئی ہے، اس کے حقوق بتائے گئے ہیں۔ بیٹی ہے تو وہ عزت کہا گیا اس کو، بہن ہے تو اس کو بھی عزت کہا گیا۔ آگے سوال نمبر 6 ہے، پاک فضائیہ کی پہلی شہید خاتون پائلٹ کا نام کیا ہے؟ تو یہ جواب، پاک فضائیہ کی پہلی شہید پائلٹ کا نام مریم مختار ہے۔ اب آخری سوال ہے، عورت کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت پاکستان نے کیا خاص اقدامات کیے؟ تو وہ آپ کتاب پہ آ جائیں، دیکھیں یہ میں نے نشان لگایا، یہ آپ نشان لگا لیں، یہ پیج نمبر 129 پہ ہے۔ یہ آئلی قوانین میں سے ناانصافی پر مبنی امتیازی شقوں کو ختم کر کے انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے مناسب تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ آئین پاکستان میں مناسب رد و بدل کر کے اسے عین اسلامی رنگ میں بدل دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے سوال جواب مکمل ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں درست کی نشاندہی کرنی ہے، کثیر الانتخابی سوال ہیں۔ دیکھیں سبق خواتین کا مقام اور ان کے حقوق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کرنی، ٹھیک سے۔ تقریری مقابلے کا اہم موضوع کیا تھا؟ محنت کی عظمت، خواتین کا مقام اور ان کے حقوق، پابندی وقت، معاشرے میں عدم مساوات۔ تو یہ دوسرا آپشن درست ہے کہ خواتین کا مقام اور ان کے حقوق، جو ہمارے اس چیپٹر کا عنوان بھی ہے۔
آگے زمانۂ جاہلیت میں بیٹی کی پیدائش پر گھر میں جشن کا سما ہوتا تھا، سوگ کی کیفیت ہوتی تھی، مہمان بلائے جاتے تھے، نظر و نیاز بانٹی جاتی تھی، تو اس کا بھی دوسرا آپشن درست ہے کہ سوگ کی کیفیت ہو جاتی تھی۔ آگے جی بیٹا یہ ہے سوال نمبر 3، خواتین کا مقام اور ان کے حقوق میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے ہم نے مکمل کرنے ہیں۔ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، وہ ہم نے خالی جگہوں میں لگانے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے ثنا کے سکول میں ہر سال تقریری مقابلوں کا ڈیش کیا جاتا تھا۔ یہاں آئے گا اہتمام، لفظ آئے گا اہتمام، جو یہ ہے۔ ہمیں خواتین کو کما حق ہو، یہ جو لفظ ہے کما حق ہو، یہ یہاں آئے گا کہ جیسا ان کا حق ہے، کما حق ہو عزت کا مقام دینا ہوگا۔ آگے ثنا نے عورت کے مقام اور احترام پر نہایت مدلل تقریر کی، یہاں لفظ آئے گا مدلل۔ جلسہ کے موقع پر سکول کی گہما گہمی میں اضافہ ہو گیا، گہما گہمی یعنی سکول کی رونق میں اضافہ ہو گیا۔ بچی کی پرورش اور اچھی تربیت کرنے پر آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، یہاں لفظ آئے گا شفاعت، یہ والا یہاں پہ۔ اسلام نے عورت کی عزت و تکریم، یہاں لفظ آئے گا عزت و تکریم میں بے مثال اضافہ کر دیا۔ عورت اور بچوں کے نان و نفقے کا خاطر خواہ انتظام والد کی ذمہ داری ہے، یہاں لفظ آئے گا نان نفقہ، بیوی بچوں کا خرچ۔ پاکستان میں عائلی قوانین میں بہت سی اچھی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، عائلی قوانین یعنی خاندانی قوانین۔ اب آگے سوال نمبر 4 ہے، سبق خواتین کا مقام اور ان کے حقوق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے ہم نے کرنی ہے۔ دیکھیں پہلا ہے اسکول میں جلسہ تقسیم انعامات کا اہتمام کیا گیا تھا، یہ غلط ہے، بلکہ تقریری مقابلہ ہو رہا تھا۔ دوسرا سوال، تقریری مقابلے کا عنوان تھا خواتین کا مقام اور ان کے حقوق، یہ درست ہے۔ سرزمین حجاز میں زمانہ قبل از اسلام کو دور جہالت کہا جاتا تھا، یہ بھی درست ہے۔ ثنا نے اپنی تقریر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مثالیں دی، یہ بھی درست ہے۔ ہمارے ملک میں خواتین پر عدم تشدد کے لیے قانون سازی کی گئی ہے، یہ بھی درست ہے۔ پاک فضائیہ میں ابھی تک کوئی خاتون پائلٹ شامل نہیں ہو سکی، یہ غلط ہے، بلکہ ابھی ہم نے پڑھا تھا ایک خاتون عورت جس کا نام مریم مختار تھا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو وہی دیتا ہے جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، یہ درست ہے۔ اب آگے سوال نمبر 5 ہے، یہ خالی جگہ ہم نے پر کرنی ہے۔ سبق خواتین کا مقام اور ان کے حقوق کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ پہلا ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یہاں لفظ آئے گا کائنات۔ آگے حاضرین جلسہ تقریر سننے کے لیے ہمہ تن گوش تھے، ہمہ تن گوش ہونا یہ محاورہ ہے کہ پوری طرح متوجہ تھے۔ بعض بد نصیب تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی گریز نہ کرتے، زندہ درگور یعنی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کئی پسماندہ علاقوں یا خاندانوں میں خواتین کو والدین کے ترکے میں سے ان کے جائز حق سے محروم رکھنے کے واقعات سامنے آتے ہیں، یعنی والدین کی وراثت میں سے ان کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ اسلام میں خواتین کے لیے عزت و احترام کی تاکید ہے۔ عائلی قوانین میں ناانصافی پر مبنی امتیازی شکوں کو ختم کر کے انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے مناسب تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، خالی جگہ میں آئے گا کوشش کرنا۔ آگے سوال نمبر 6 ہے، سبق خواتین کا مقام اور ان کے حقوق کے مطابق اوپر کی سطر میں دیے گئے الفاظ کو نیچے کی سطر میں موجود متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ دیکھیں میں نے نمبرنگ کر دی ہے۔ پہلے نمبر پہ انسان کے لیے وہی ہے، تو یہاں پر 1 نمبر لگا ہوا ہے جس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ تقریر کا آغاز ہوا تلاوت کلام پاک سے۔ ثنا نے حوالہ دیا، 3 نمبر ہے، تو یہاں 3 نمبر ہے دور جہالت کا۔ اسلام میں بیٹی ہے، 4 ہے باعث رحمت۔ قدموں تلے جنت ہے ماں کے، یہ 5 نمبر ہے۔ تو یہ ہمارا چیپٹر ختم ہوا، سبق نمبر 21، جس کا عنوان تھا خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ اب ہم اگلے لیکچر میں سبق نمبر 22 پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔